سر تو اس میں ایک حضرت عمر بن خطاب کے کال کا ایک آپ سے پوچھنا تھا مجھے کہ ایک آئیڈیل آپریٹنگ سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے ان کا ایک کال سنا تھا کہ امید اور خوف کا، آئی ایم شیور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر آج اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اور صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ وہ بندہ میں نہ ہو، اور اگر سب دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ سے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا. تو یہ کیا نام ہے ود ریگارڈس ٹو اینی تھنگ دیٹ یو ڈو، تو یہ آئیڈیل آپریٹنگ سائیکالوجی کہلا سکتی ہے، کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم پازیٹیو بھی ہمیں پورا ہونا چاہیے اور خوف بھی اس چیز کا ہونا چاہیے کہ مطلب خوف اور امید کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے بہت زیادہ. تو میں یہ حضرت میں عمر خطاب نے، اور سنے اس اینگل سے غلط اینگل سے پکڑے آپ. یہ اینگل کیسے پورا کریں گے آپ؟ کیا کہ میں کچھ بھی کروں گا میں جنت میں چل جاؤں گا اور میں کچھ بھی کروں گا تو میں دوزخ میں ہی جاؤں گا، یہ دونوں آپس میں ڈسنس نہیں کریٹ کر رہے آپ کے سامنے؟ یہ کیسے مان لیا آپ نے؟ اور سمجھیں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، عربی پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ میرے اعمال میں کوتاہی رہے گی سو میں کچھ بھی کر لوں میں دوزخ میں جانے کے پورا کا پورا مجاز ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے عمل میں وہ پرفیکشن نہیں آ سکتی. پرفیکشن کس میں؟ اللہ میں. تو اللہ جب اپنی ایک صفت، کسی ایک صفت کے اوپر جو کہ پریویلنٹ صفت ہے، رحیمیت پہ آئے گا تو میری امپرفیکشن کو معاف کر دے گا. یہ ہے کمپلیٹ مطلب اس پوری دعا کا، جو کہ حضرت عمر نے بارہا بتایا کہ اگر ایک بھی بندہ بچ رہا ہوا تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ مجھ جیسا امپرفیکٹ بندہ بھی بچ جائے گا. یہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، اور ہماری ایروگنس دیکھیں، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ کیا ثواب حاجی صاحب سمجھتے ہیں. الحاج محمد طارق صاحب آئے ہوئے جی، ٹھیک ہے، یہ الحاج یہ ہمارے وہ ہیں. اور عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی پکڑا گیا جو اپنی کوتاہی میں، تو مجھے ڈر ہے میں ہی پکڑا جاؤں گا، کیونکہ میں ہوں ہی امپرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کی ہستی کی، انسان کی، اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بڑائی کی، انسان کی ہستی کی کمزوری اور لاچاری کی کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں تو عمر بن خطاب. یہ دو ہستیوں کا کمپیریزن ہے. یہ ایک ہی ہستی کے اندر دو پر الگ فلسفے نہیں آ رہے کہ پکڑا گیا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا، بچ گیا تو میں بچ جاؤں گا. That is not human psychology doesn't work like this کہ امید بھی رکھیں اور خوف بھی رکھیں. یہ والا جملہ میں بچپن سنتا آ رہا ہوں تمہارے کے بارے میں کہ مجھے امید بھی اور مجھے خوف بھی ہے. یا اوکے اچھا ہے، چلیے کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو سمجھ آ جائے. کسی بھی سوچنے والے دماغ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا اگر امید رکھی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ سمپل سوال ہے. حجاج بن یوسف مر رہا ہے، سرحانے پہ کون بیٹھا ہے؟ امام جعفر صادق. حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تجھے پتہ ہی ہے میں نے کیا کیا ہے، تو پھر بھی میرے لیے دعا کر. اور امام جعفر صادق خاموش ہیں. ظاہر ہے امام جعفر صادق کو تو پتہ تھا نا کون مر رہا ہے، تو کیا کرتے ہو. تو امام جعفر صادق کو کہتا ہے حجاج بن یوسف، لاسٹ کوٹیشن، آج ٹیسٹ ہے اللہ کی رحیمیت، میں دیکھوں گا کہ اللہ کی رحیمیت اگر مجھ جیسے کو بھی معاف کر دے تو. ٹھیک ہے، میری موت اس امید پہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو نہیں میں نے بڑے گناہ کر دیے، اللہ کے معاف کرنے کی کیپیسٹی سے تو میرے گناہ کی کیپیسٹی زیادہ نہیں تھی نا. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ یہ جملہ بولنے گیا کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بچ جائے گا، یہ بچ جائے گا، جو جملہ یہ بول گئے دعا مانگ گیا یہ بچ جائے گا. سو اس چیز کو غور سے سمجھیں. یہ عرب لینگویج کی کتنی طاقت ہے کہ ان کے دماغ کھول دیتی ہے. ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو عمر کی اتنی سمپل اور اتنی سپیریئر سائیکالوجی کو ہم پاس کر دیتے ہیں، کنفیوزنگ. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے. عمر خطاب کہتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی اللہ تعالیٰ کی امید سے مجھے امید یہ ہے کہ میرے تمام تر امپرفیکشن کے باوجود میں معاف ہو جاؤں. بس یہاں تک مطلب رکھے اس کا. ٹھیک ہے، وہ بھی امید رکھا کرے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں نا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں. یہ جو پاکستان میں ایک اور دعا کا کانسیپٹ ہے، یہ جاتے جاتے میں بتا دوں، یہ بہت سن رہا ہوں میں. دعا ایسے کرے، یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ پلیز دے دے مجھے. اور اللہ تعالیٰ پہ کنڈیشن کیوں ڈال رہے ہو؟ دعا مانگ تو کھل کے مانگ، یا اللہ دے مجھے. اگر حق میں بہتر ہے، اللہ ہی تو ہے جو حق میں بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے چیک کرے اس کی حق میں بہتر ہے کہ نہیں. اللہ ہی نے تو بتایا بہتر اور حق، برا اور بہتر کیا ہے. اللہ چینج کر دیں گے اس کو؟ کون سے رب کو مانتے ہیں آپ؟ آپ ہر دعا میں استخارے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے، اگر یہ استخارے کی دعا ہے، بیٹھے بیٹھے استخارے کریں تو دعا کس لیے کریں؟ آپ کسی معاملے کی طرف جا رہے ہیں تو استخارہ کریں، کھل کے استخارہ کریں. پھر
پاکستان میں دعا مانگنے میں بھی ہمیں نا ایک کنڈیشنل رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی باؤنڈ کریں گے, پوری طریقے سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے چاہیے اور میرے حق میں بہتر کر اس کو, رادر دین یا اللہ اگر دیکھ لے ذرا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے. نعوذ باللہ, اللہ کا کوئی باس ہے جو چیک کر کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے, نعوذ باللہ. دعا تو کھل کے مانگے, ایٹ لیسٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ, جو چیز چاہیے اللہ سے مانگیں گے, اللہ مجھے دے, مجھے چاہیے, اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو کر دے. ٹھیک ہے, یہ دعا کو تو پورے حق کے ساتھ مانگے, یہ دعا کا حق ہے کہ جو مانگ کس سے رہے جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, تو اگر کسی نے لگا دیا آپ نے. اوکے, سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو, یہ میرے ذہن میں آپ کی اس بات کی وجہ سے آ گیا ہے. پورے پکے دل سے دعا مانگ کریں کہ میں مانگی اس سے رہا ہوں جس نے ہر چیز کر دینی ہے. ٹھیک ہے, میرے پیار میں خالی اللہ کو میرے پیار آ جانا اس دعا کا اور کر دینا بس.